احمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدی واہد بہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے زبان پہ مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ میں جب ہوں تو باغ مصطفیٰ میں پھر کیوں کرنا بہار آئے۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی ناظم عمومی برادرم سردار مظہر صاحب، محترم ارسلان کیانی صاحب، بھائی عبید عباسی صاحب اور مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سیدنا امیر حمزہ کے ذمہ داران اور کارکنان، اس حال میں موجود نوجوان دوستو، مجھ سے قبل بھائی سمیر عباسی بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور میں یہاں بیٹھ کے بڑی مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے 20 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا، ہمارا یہ خواب تھا کہ جس طرح ممبر اور سٹیج پر خلفائے راشدین کے عنوان پر ایک عالم دین گفتگو کرتا ہے، ایک مذہبی سکالر گفتگو کرتا ہے، ایک دینی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم گفتگو کرتا ہے، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا یہ خواب تھا کہ جس طرح اس عنوان پہ ملا گفتگو کرتا ہے، ایک وہ وقت آئے کہ جو نعرہ ملا لگاتا ہے، جو مولوی لگاتا ہے، جو مدرسے کا طالب علم لگاتا ہے، اسی انداز سے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم اور یونیورسٹی کا مسٹر بھی اسی انداز سے سیدنا صدیق اکبر کے کردار کو بیان کرے، عمر فاروق کے کردار کو بیان کرے، عثمان غنی کے کردار کو بیان کرے، سیدنا علی المرتضیٰ کے کردار کو بیان کرے، حضرت امیر معاویہ اور حسن حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کردار کو بیان کرے۔ الحمدللہ اس 20 سال کے قلیل عرصے میں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان کو بھی یہ جلا بخشی ہے، اس کو بھی یہ گفتار عطا کی ہے کہ آج اس عنوان پر مدرسے کا ملا بول رہا ہے، اگر مولوی بول رہا ہے تو آج کالج اور یونیورسٹی کا نوجوان بھی بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، میں عنوان کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مورخ یہ لکھتا ہے کہ یہ 6 صدی عیسوی کا دور تاریخ انسانی کا سب سے تاریخ ترین دور ہے۔ بحیثیت انسانی معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جا سکتی تھی وہ ساری 6 صدی عیسوی کے اس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے، وہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ غرض یہ کہ بحیثیت انسانی معاشرہ تنزلی کی جس انتہا تک جا سکتا تھا وہ ساری برائیاں اس انسانی معاشرے کے اندر موجود تھی۔ اسی لیے مورخ تاریخ انسانی کا بدترین دور اس دور کو لکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب اپنی نظریاتی اور فکری محنت شروع کی ہے اور 23 سال کا قلیل عرصہ 40 سے 63 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں فرمائی،
तो इस 23 साल की इस कलील अरसे में जिसने कायनात इंसानी की काया पलट के रख दी है, इस 23 साल की वो कलील मेहनत जिसमें इंसान अपनी महराज तक पहुंचा है, फिर रिवायात के कुरान मजीद फुरकान हमीद, फिर ये जमात जो 1,24,000 या 1,44,000 नफूस पर मुश्तमिल ये खूबसूरत जो जमात थी, फिर कुरान मजीद ने इसको तारीख इंसानी का कि सबसे खूबसूरत जमात ने कहा है कि एक वक्त 6ठी सदी ईस्वी का आखिरी दौर के जिसको मुअर्रिख और तारीख इंसान का बदतरीन दौर कह रही है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस किरदार से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मेहनत से फिर वो जमात तैयार हुई कि जिसको तारीख इंसानी की सबसे खूबसूरत और बाकिरदार जमात कहा गया, जिनको दुनिया में कामयाबी के सर्टिफिकेट मिले। मेरे भाइयों, इसी काफिले का सबसे पहला फर्द, इसी काफिले का इमाम वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो अफज़लुल बशर बाद अंबिया किराम के बाद कायनात इंसानी में अगर सबसे बुलंद मुकाम किसी को मिला है तो वो कौन थे? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लिया और अपनी ज़ात से शुरू किया और उस माशरे के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली इंसान नहीं थे मेरे भाइयों, कहना आसान है, लेकिन जिस अंदाज से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दी है, तारीख इंसान इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जितने मुसलमान साहब किराम की शक्ल में मौजूद है, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों, चाहे वो बूढ़े हों या नौजवान हों, हर एक का एहसान का बदला चुका। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर वो अजीम मोहसिन इंसानियत और मोहसिन इस्लाम है कि जिनके एहसान का बदला दुनिया में नहीं बल्कि कल महशर में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत चुकाएंगे। मेरे भाइयों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका, एक गम की कैफियत है। इंसान तो इंसान, जिब्रील जैसे जलीलुल कदर फरिश्ते भी रोते हुए ये कह रहे हैं कि आज के बाद मैं दुनिया में वही का पैगाम लेके किसके पास आऊंगा। वो गम की कैफियत, इस गम की कैफियत में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी, जिनके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर, मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता। फिर मान नबूवत की तस्वीर सहाबा है, वो उमर, वो उस वक्त कह रहे हैं कि अगर किसी ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल कर गए तो उमर की तलवार उसकी गर्दन उड़ा के रख देगी। गम की ये कैफियत, लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर पे। अबू बकर वो मर्दे चली जिन्होंने उम्मत का बड़ा होने का किरदार अदा किया और उन्होंने ये साबित किया कि अबू बकर है। मिंबर पे तशरीफ लाए और फरमाया, लोगों सुन लो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे, सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, लेकिन जो खुदा ताला की इबादत करता था, जो अल्लाह का अपना माबूद मानता था, अल्लाह आज भी जिंदा और हमेशा के लिए जिंदा है। सैयदना सिद्दीक अकबर का वो किरदार कि हर तरफ जब फितनों ने सर उठाया और बड़े बड़े साहबा किराम ने, कबायर साहबा ने ये मशवरा दिया कि इस वक्त जो मुहिम्में चल रही हैं, इस वक्त जिन लश्करों की तश्कील हो चुकी, उनको रोक दिया जाए, सिर्फ फितनों का मुकाबला किया जाए। लेकिन मैं कुर्बान हो जाऊं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूबसूरत जुमले, नौजवानों मेरे और आपके पल्ले बांधने की बात है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया था कि अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन
کہ دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زکات میں اونٹ دیتا تھا ساتھ رسی دیتا تھا، آج اونٹ دے کے رسی روک لے، ابو بکر کی تلوار اس کے خلاف بھی اٹھے گی۔ اور ابو بکر وہ عظیم اسلام کا جرنیل تھا کہ جنہوں نے 2 سال 6 ماہ تک اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر حکومت کی، مسلمانوں کے امیر المومنین رہے ہیں، جن کا کردار آج نمایاں ہے، جو ہر اعتبار سے، جو ہر کردار میں ابو بکر ہے۔ میرے بھائیوں، خاص کر کے آج کے پروگرام کا جو عنوان صدق و وفا، میرے بھائیوں اگر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کا، ان کی صداقت کا تذکرہ نہ ہو تو پھر یہ عنوان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدق و وفا کے وہ کردار ادا کیا ہے، جس موقع پر معراج کی شب، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنی یہ کارگزاری مشرکین مکہ کے سامنے بیان کی، تو جو مشرکین کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو ان کے سرداران قریش تھے، انہوں نے اس کا استہزاء کیا اور ان کے ہاتھ میں تو گویا ایک بات آ گئی۔ انہوں نے آ کے فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ایک تجارتی سفر کے بعد تشریف لائے تھے، آ کے کہتے ہیں ابو بکر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یار محمد نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک رات میں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، جنت اور جہنم کی سیر کر آیا ہوں، میں نے ایک رات میں آسمانوں کا سفر کیا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے پوچھوں گا، یہ ہو تو نہیں سکتا، اس کی جو ہے نا وہ کوئی مثال تو نہیں ملتی، لیکن میں دیکھوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اگر یہ دعویٰ میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، اس قافلے کا یہ امام اور سرخیل، اور یہی قافلہ آگے چلتے ہوئے جس نے اپنی ذات سے اسلام کو شروع کیا تھا، پھر 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قافلے کا حصہ ہے، اسی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا وہ عظیم سرخیل ہے، جنہوں نے 2/3 دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا امیر معاویہ ہوں، آج صرف چند واقعات کو اٹھا کر، صرف چند حوالے اٹھا کر ان کے کردار کو پس پش ڈال کر ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اس کردار کو اپنی ذات سے شروع کر اس پورے معاشرے پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور یہی حقیقی تبدیلی ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اسی کی دعوت دے رہی ہے، اور یہی دعوت MSO کی ہے کہ اٹھو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھو اور اپنی ذات سے شروع کرو، اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کرو۔ اٹھبان قبر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندو کتار ابی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔